فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں محبوب محبوب کائنات کے محبوب کہہ دیجئے میں کہتا ہوں میرے رب ذوالجلال کلام بھی تیرا قرآن بھی تیرا، اپنی ربوبیت والی زبان سے خود فرما دیجئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فانی تمہیں پتہ نہیں میرے خزانے کے اندر ایک ہی محمد تھا، قرآن میرا ہو زبان میرے محمد کریم کی ہو، وہ پڑھے مجھے مزہ آتا ہے، وہ پڑھے مجھے میں کہتا ہوں اللہ قرآن تیرا کلام تیرا، اور تو خود اپنی مخلوق سے فرما دیجئے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں او فانی کلام بھی میرا ہے قرآن بھی میرا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ زبان محمد کریم کی ہو، وہ پڑھے اور میں رب مزے اٹھاؤں۔ اور قرآن پڑھنے پڑھانے میں مزہ آتا ہے، تکلیف بھی ہے، تکلیف بھی مزے بھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ، کیا کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے پیار کرتے ہو، اللہ سے الفت انس کرتے ہو، فاتبعونی، میرے روحانی بیٹے اور بھتیجے حضرت عبدالعزیز یزدانی کی نشانی آئے فرما رہے تھے، بہت خوبصورت سورت کے اندر فرما رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے، کوئی بھی عمل اللہ رب العزت پیغمبر کے خلاف سنت کرنے پہ قبول نہیں کرے گا۔ اب اللہ فرماتے ہیں فاتبعونی، عالم ہے محمد کی اتباع کرے، غیر عالم ہے محمد کریم کی اتباع کرے، اور حاجی صاحب ہے، غازی صاحب ہے، دکاندار ہے، ملازم ہے، تاجر ہے، سرمایہ دار ہے، صنعتکار ہے، پڑھا لکھا ہے ان پڑھ ہے، عربی اور عجمی ہے، جو بھی ہے فاتبعونی، محمد کریم کی اتباع کرے۔ یحببکم اللہ، اللہ فرماتے ہیں پھر میں بھی اس کے ساتھ محبت کروں گا۔ آج دیکھ لے تیری میری کیا اوقات ہے، لیکن محمد کریم سے نسبت ہو گئی، وہ ہمارے آقا ہو گئے، وہ ہمارے مخدوم ہو گئے، وہ ہمارے سردار ہو گئے، وہ ہمارے نبی ہو گئے، وہ ہمارے مزکی ہو گئے، وہ ہمارے معلم ہو گئے، وہ ہمارے مربی ہو گئے۔ آج اللہ نے فرمایا فاتبعونی، اس مزکی کی، اس معلم اور مربی کی تم فاتبعونی اتباع کرو۔ ہر معاملے میں خوشی ہے تو اتباع محمد کریم کی کرو، غمی ہے تو محمد کی اتباع کرو، صحت ہے تو اس کی اتباع کرو۔ فرمایا جو کچھ بھی معاملات ہیں اسی کی اتباع کرو۔ اللہ اتباع کریں تو ہوگا کیا؟ فرمایا یحببکم اللہ، اللہ صرف اتنا ہوگا، محبت کے زمرے میں محبت ملے گی۔ فرمایا نہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ واللہ غفور الرحیم، یہ اللہ غفور ہے تو اتنی لمبی چوڑی کوتاہیاں معاف کر رہا ہے۔ خدا کی قسم اس دور میں تو کوئی ضدی مخلوق پیدا ہو گئی ہے، دین زندگی میں نہیں ہے، تھوڑی سی کوتاہی ہو جائے پگڑیاں پاؤں پہ رکھ دو، کہتے ہیں میں نہ مانوں، ٹھیک ہے نہ مان، کوئی بات نہیں ہے،
کوئی بات نہیں ہے، زندگی میں دین نہیں ہے، کوشش ہو رہی ہے، انشاءاللہ سمجھا رہے ہیں. تو حضرت نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، اور میرا دل کرتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. یہ جو میرے سیرت کمیٹی کے ساتھی علماء بھی بہت سارے آج قرآن حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. آج اتفاقاً یہ سارے تھے تو امام، لیکن پتہ نہیں تھا. تو قربان جاؤں، اور میں ان کی سیرت کمیٹی والوں کی کاوش کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے سارے چمن کو اکٹھا کر کے گلدستہ بنا دیا. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور میں عرض کر گیا ہوں کہ رب العزت غفور الرحیم ہے، تو درگزر اور عفو والا معاملہ کیا، کہتا ہے معاف کر دوں گا. میں بالکل چھوٹا سا تھا، حفظ کر رہا تھا قاری حنیف محمد حنیف ملتانی، ان کی تقریر سن رہا تھا اپنے استاد مرحوم کے ساتھ. اس وقت تو زندہ تھے، اب مرحوم ہے. آئے کیسے یاد کروں ان کو، جو قیدہ نہیں جانتا تھا، سپارہ نہیں جانتا تھا، اور مزدور کا بیٹا تھا. اس کی روح کو بارہا سلام کرتا ہوں، جنہوں نے کئی سال نگرانی بھی کی، محنت بھی کی، دعائیں بھی کی، اور اللہ نے قرآن کا وارث بنا دیا. قاری حنیف صاحب نے کیا کہا؟ فرمایا زہری ڈیل ڈول ہے. قاری حنیف کہتے ہیں قرآن کا قاری کہتے ہیں، عالم کہتے ہیں، خطیب اسلام کہتے ہیں، لیکن رب ذوالجلال ستاری والی چادر میرے اوپر رکھی ہوئی ہے، آپ لوگوں کے اوپر بھی رکھی ہوئی ہے. 1 منٹ کے لیے ستاری والی چادر اٹھا لے. فرمایا تھا تو نبینا، ادھر ہاتھ آ گیا، میں نے دیکھ لیا. فرمایا پوری دنیا میں سب سے بڑا چوڑا قاری حنیف نظر آئے گا. سب سے بڑا چوڑا اپنے متعلق فرما گئے. آج اللہ نے عیبوں پہ ستاری والی چادر اوڑی ہوئی ہے، زمین پہ چل رہے ہیں. آج ہی پردہ اٹھ جائے، ہم زمین کے اوپر چلنے کے قابل، پبلک میں چلنے کے قابل نہیں ہوں گے. اس پہ اللہ کا شکریہ ادا کرو. اور خاص کر جو علماء بیٹھے ہوئے، قرہ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سبق سنا رہا ہوں اور ساتھ ساتھ بتا بھی رہا ہوں، کہہ بھی رہا ہوں. یہ سبق دل گردے کے ساتھ عوام تک پہنچانا ہے. اللہ نے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا، او قیامت تک آنے والے محمد کے غلاموں، جانے سارو، فرما بردارو، حبدارو، امتیو، ایمان ایسے لانا، ایسے لانا، ایمان ایسے لانا جیسے محمد کریم کا صدیق لایا، جیسے محمد کریم کی مراد لائی. مراد سارے صحابہ پیغمبر کے مرید، حضرت فاروق اعظم مراد، حضرت فاروق اعظم مراد. یہ مراد رسول ہے، داماد بطول ہے، خلیفۃ الرسول ہے. آئے ہے کہ نہیں ہے؟ اس جیسا ایمان، اس جیسا ایمان. فرمایا حضرت غنی جیسا ایمان، فرمایا حضرت علی جیسا ایمان. ہم زلف غنی جیسا ایمان لانا. اللہ رب العزت نے فرمایا 1.5 لاکھ 2 لاکھ صحابہ ہیں، 2 لاکھ 2.5 لاکھ صحابہ ہیں، سارے کے سارے کامیاب، سارے کے سارے کامران، سارے کے سارے اللہ کو راضی کرنے والے. فرمایا جتنے صحابہ بھی ہیں ان جیسا ایمان لانا. اللہ ان جیسا ایمان لائیں، ان جیسا ایمان لائیں. ہوگا کیا؟ فرمایا فَقَدْ اهْتَدَوْا، جو تم چاہتے ہو ہدایت مل جائے، جو تم چاہتے ہو ہمیں کامیابی مل جائے، جو تم چاہتے ہو ہمیں کامرانی مل جائے، ہم سرخرو ہو جائیں. فرمایا تمہیں اس مقصد کے اندر کامیابی مل جائے گی. میں کہتا رہتا ہوں، آج اپنے عزیزوں کے سامنے کہہ رہا ہوں، زمین کے اوپر، عرش کے نیچے، آسمانوں کے نیچے محمد جیسا دھرتی پہ استاد نہیں، اصحاب محمد جیسے شاگرد نہیں. بولنا کیسے؟ ٹھیک ہے نا؟
अल्लाहु अकबर। मोहम्मद जैसे आज भी आप भी मेरा ख्याल में, बाकी इधर मुदर्रिस भी बैठे हैं, साल में 3 दफा इम्तिहान होते हैं, साल में 3 दफा। अब तो कुछ आसान है, पहले मुश्किल होते थे। अल्लाहु अकबर। अब तू पढ़ाए मैं पढ़ाऊं, इम्तिहान ये जमीन वाले लोग लें और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को पढ़ाए सिखाए, उनका इम्तिहान रब्बे जुल जलाल ने। मौलाना अतीकुर रहमान साहब भी आगे आ जाएं, चलो ज़ियारतों का मौका मिल जाए, आगे आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। शुक्र है मैंने देख लिया, अल्लाह करे ये मरते दम तक निगाह ताज़ा रहे। हाँ हाँ, ये आप लोगों को बता दूं, इनके नाना जी मौलाना मोहम्मद अहमद साहब आज नव्वर अल्लाह मरकदा हमारे बहुत बड़े मोहसिन थे, बहुत बड़े बुजुर्ग। ये उनकी निशानी है, उनके नवासे। जैसे मैं उनके जूते जोड़ना सवाब समझता था, इनके जूते जोड़ना भी सवाब समझता हूं। वो भी हमारे लिए ताजीम, काबिल ताजीम बुजुर्ग थे, उनकी निशानी है। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ईमान ऐसा ले आओ। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़इन आमनू बिमिसली बिमिसली बिमिसली। आज मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, आप लोगों को भी कहना चाहता हूँ, अल्लाह जो फरमा रहे इनकी मिसल ईमान ले आओ। कौन थे? अगर सहाबाए किराम नहीं थे, मुझे बताओ कौन थे? अगर सिद्दीक उमर उस्मान हैदर नहीं था, अगर ये सारे सहाबा ये नहीं थे, तो रब्बे जुल जलाल ने जो फरमा दिया फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम, अल्लाह अगर ये नहीं थे तो मुझे बताओ कौन था जिनके मुताल्लिक रब्बे जुल जलाल फरमा रहे हैं। उलमाए किराम से पूछो, सहाबाए किराम की तरफ इशारा हो रहा है, ईमान ऐसा ले आओ। नबी सल्लल्लाहु वसल्लम ने सहाबाए किराम को ईमान मियारी सिखाया और उन्होंने ईमान मियारी सीखा, उन्होंने दीन मियारी सिखाया और सहाबाए किराम ने मियारी सीखा और रब्बे जुल जलाल ने देखा। देखने के बाद रब्बे जुल जलाल इम्तिहान ले रहे हैं, उन सहाबाए किराम इम्तिहान दे रहे हैं और इम्तिहान के अंदर रिजल्ट आउट हो रहा है। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाह कुलूबहुम लित्तक़वा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबाए किराम के इम्तिहान लिए, सहाबाए किराम को परखा, टटोला और इम्तिहान दिमाग का नहीं लिया, इम्तिहान आँख का नहीं लिया, इम्तिहान जुबान का नहीं, कान का नहीं, इम्तिहान अल्लाह ने दिल का लिया है। इम्तिहान किसका लिए? किसका लिए? और आज तुम्हें भी सनतें जारी हो रही हैं, वफा के इम्तिहान हो गए, आब मार्किंग हो रही है, अल्लाह करे सही हो जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। और फरमाया पास हो गए, पास। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात के लिए नहीं है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब के लिए नहीं है, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोहबत याफ्तगान के लिए नहीं है, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुब्बदारों के लिए नहीं है, तो मुझे बताओ ये आयत किन के लिए है? बात समझ आ रही? अल्लाहु अकबर। अल्लाह किन के लिए है? किन के लिए है? खुदा की कसम खा के कहता हूं कि ये खुशकिस्मती है कि हम दुनिया जहां किसी बड़े छोटे के वकील नहीं है, वकील सहाबा है। हम किसी बड़े छोटे के वकील, दुनियादारों के वकील, हम किन के वकील हैं? वकील सहाबा। और सहाबा की वकालत, कांटों भरा रास्ता, रब्बे मोहम्मद की कसम अल्लाह कबूल है। हमें 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 नहीं, थोड़ा सा बोलना होगा। ये मेरे साथी जो कुरान वाले बैठे हुए हैं ना, मैं बूढ़ों को नहीं छेड़ता, मेरा मिजाज नहीं है। मैं अपनी मस्जिद में भी उनको सुला देता हूँ, सो जाओ। इधर भी नौजवान तो बोले मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ।
یہ کام آنے والی چیز ہے. ہم تو آج نہیں تو کل انشاءاللہ قبر کی پتال میں نظر آئیں گے، کیونکہ آئے دن جو محمد کریم دین وحی الہی لے کے آئی ہیں، روزانہ اس کی سازش ہو رہی ہے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف. بہرحال اللہ نے امتحان لیا، پھر بات ادھر ادھر ہو جائے گی. امتحان لیا، میں تمہیں بتا رہا ہوں، امتحان لیا، امتحان کے اندر پاس ہو گئے. اور جیسے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا استاد نہیں، اصحاب محمد جیسا شاگرد نہیں، اور اللہ رب العزت جیسا ممتحن نہیں. ممتحن اللہ اکبر. استاد بھی نرالا، شاگرد بھی نرالے. رب ذوالجلال سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ تو ادھر آ گیا. اللہ رب العزت نے فرمایا میں محمد کریم کے سارے ساتھیوں سے اکا دکا نہیں، انہم. آج دن کے دماغ قرآن سے خالی اعتراض، جن کے سینے خالی اعتراض، جن کی آنکھ قرآن کی زیارت سے محروم اعتراض، جن کے کان قرآن سننے سے محروم اعتراض، جن کا سینہ خالی ہے، ویران ہے اعتراض. لیکن ہمارے سینے الحمدللہ اللہ کے قرآن سے آباد ہیں. ہم قرآن کے ساتھ بھی یاری ہے اور محمد کریم کے یاروں کے ساتھ بھی یاری ہے. وہ محمد کریم کے وفادار، ہم محمد کریم وفاداروں کے وفادار. میں پوچھنا چاہتا ہوں، ادھر آج بات کر کے جاؤں گا. رب ذوالجلال نے کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، کہیں فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، فرمایا اولئک هم الفائزون، کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون. اگر مفلحون اصحاب پیغمبر کے لیے نہیں ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کن کے لیے؟ کون تھا اس وقت؟ کون تھا؟ گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا. اصحاب محمد کے منہ میں لوہے کے چنے رکھ دیے ہیں، لوہے کے. اور میں نے حدیث پڑھی ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ڈاکٹر صاحب 8 بچوں کا باپ بیٹھا ہوں، خدا کی قسم اس لیے بچوں کو سینے سے نہیں لگاتا کہ آج نہیں تو کل صدیق کی صداقت پہ میں نے قربان ہونا ہے، عمر کی عدالت پہ قربان ہونا ہے، عثمان کی سخا پہ، حضرت علی کی شجاع پہ، اور امی عائشہ صدیقہ کے دفاع پہ قربان ہونا ہے. منہ نہیں لگاتا. اور اکثر بدن پہ کفن پہنتا ہوں اور کفن سپیر رکھا. کل میں نے ایک جگہ پہ تقریر کی، سبق سنایا، میں نے بتایا ہزاروں کا مجمع تھا، میں نے کہا ان کو بھول ہے جنہوں نے قادیانیت کو اثر نو سر پہ رکھا ہے، ان کو بھول ہے، ان کو بھول ہے. سونے صدیق اکبر نے محمد کریم کے دشمن کو کیسے نمٹایا کہ نہیں؟ اولئک هم المفلحون. کون مصداق؟ سب کو صحابہ. اولئک هم الراشدون. کون مصداق؟ اولئک هم المہتدون. کون مصداق؟ اولئک هم المؤمنون حقا. کون مصداق؟ اب ادھر آ جاؤں. اب صحابہ کرام نے ایمان معیاری سیکھ لیا. آپ لوگوں میں سے ناراض کسی نے نہیں ہونا. اور ایک بات یہ بھی جو میرا دماغ بچپن میں تھا وہی ہے، میں نہ کسی کی تعریف کو اور نہ کسی کی مذمت کو، تعریف ہوگی چوڑا ہو جاؤں، مذمت ہوگی سوڑا ہو جاؤں، نہیں، میرے سامنے تعریف اور مذمت یکساں شد، پرواہ نہیں کرتا. اور یہ بھی کسی کو نہیں کہا میری تاریخ کیوں نہیں لیتے، جہاں ایک دفعہ قدم رکھتا ہوں پھر وہاں جانا آئے.
उधर जो काम करके आ जाता हूँ, आखिरी तकरीर समझता हूँ ना, हो सकता है आगे मौका ही ना मिले। ना भी बुलाओ तो ये तो मेरा घर है, मैं बगैर बुलाए आ जाऊंगा। अब तो मैंने मस्जिद देख लिया ना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बहरहाल बुलाओ ना बुलाओ, मैं जिंदा रहूं या न रहूं, ये मस्जिद कल क़यामत के दिन रब की बारगाह में अपना हाजिर होके कहेगी, अल्लाह तेरी वहदानियत इसने बयान की और मोहम्मद करीम की खत्म नबुव्वत और रिसालत बयान की, असहाब मोहम्मद की मनक़िबत बयान की। फरिश्ते लिख नहीं रहे। अब सहाबा किराम ने ईमान मियारी सीख लिया, मोहम्मद करीम ने सिखा लिया। अब रब्बे जुल जलाल की तरफ से आकाम आ रहे हैं, आकाम आ रहे हैं। अब ज़रा तुम्हें तकलीफ होगी, अब ज़रा तुम्हारे कलेजे इधर उधर होंगे कि फ़ानी साहब ने क्या कह दिया। अब मैं कहने लगा हूँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाब मोहम्मद को ईमान सिखा दिया। ईमान सीखने के बाद अहकाम आ रहे हैं। सबसे पहले नमाज आ गई, नमाज के बाद ज़कात आ गई, फिर रोज़ा आ गया, फिर हज आ गया। मैं पूछना चाहता हूँ, सहाबा किराम का ईमान इतना मियारी था, इतना मजबूत था, इतना पक्का और ठक्का था, इतना साफ सुथरा था। साफ सुथरा किससे? साफ सुथरा शिर्क से, साफ सुथरा गुनाहों से और साफ सुथरा बिदअत से। उनके ईमान के अंदर बिदअत की आमेज़श नहीं है, उनके ईमान के अंदर गुनाहों की आमेज़श नहीं है, उनके ईमान के अंदर शिर्क की आमेज़श नहीं है। फरमाया शिर्क से भी पाक, बिदअत से भी पाक, गुनाहों से भी पाक, तकवे के पहाड़, तकवे के। अब आ गई नमाज, आ गई नमाज। सहाबा 100%, सहाबा 100%, मर्द भी नमाजी, औरतें भी नमाजी, जवान भी नमाजी, बूढ़े भी नमाजी और बच्चे भी नमाजी और देहाती भी नमाजी, शहरी भी नमाजी, पढ़े लिखे भी नमाजी और बगैर पढ़े हुए अनपढ़ वो भी नमाजी। सारे के सारे 100% नमाजी बन गए। ईमान का तकादा ये था, ईमान इस दर्जे का सीखा हुआ था। ईमान के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज फ़र्ज फरमाई और नमाज जब फ़र्ज हो गई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नमाज फर्ज होने के बाद सारे के सारे 100% नमाजी बन गए। आज तेरा और मेरा ईमान किस दर्जे कहे, आज तेरा और मेरा ईमान किस सत्ता कहे, आज तेरे और मेरे ईमान की कैफियत क्या है। सुबह से शाम तक 5 वक्त तक नमाज आजान सुनते रहते हैं, आजान सुनते रहते हैं। काम को तरजीह दी, दुकान को तरजीह दी, तिजारत को तरजीह दी, मुलाजमत को तरजीह दी, जिम्मेदारी को तरजीह दी, बैठक को तरजीह दी, दोस्तों को तरजीह दी। अगर नहीं दी तो अल्लाह के हुक्म को तरजीह नहीं दी। जितनी चीजों को तरजीह देते गए उनको बड़ा समझा, रब्बे जुल जलाल के हुक्म को कम समझा। 100% नमाजी थे कि नहीं थे? थे कि नहीं थे? थे ना? सारे बोलो ना, मुझे पता लगे। थे ना? हमने वही ईमान सीखा है। अब आ गई बात ज़कात की। साहिब निसाब ज़कात दे रहे हैं, बल्कि उलमा ने पढ़ा हुआ है। अगर रुपया बनता था वो कहते थे 1.25 रुपया ले लो, 2 बनते थे कहते थे 2.5 ले लो। हमारे पास 2 बनते हैं, हम 2 भी नहीं देते, 1 भी नहीं देते, रुपया भी नहीं देते, टक्का भी नहीं देते। हत्ता कि जहाँ ज़कात देने वाले को देख ले उस पे भी तंज शुरू कर देते हैं। ये तस्वीर हो रही है। अल्लाह, बड़े बुजुर्ग यार मना करते हैं। मैं बुजुर्ग तो नहीं हूं लेकिन उनके जूते तो सीधे करके आया हूं ना। अच्छा चलो, फरूकी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे, मौलाना आज़म तारिक सख्ती करते थे, वो नहीं बनाने, वो कहते थे वो अल्लाह के बंदे दुश्मन पीछे लगे हुए हैं, हम मर जाएंगे कब्रों में चले, ये देखेंगे फिर याद करेंगे। चलो इक्की दुक्की बना लो, फिर ज्यादा वो नहीं करना। अब आपने ये किया ना, मुझे मैं स्टेशन से, अच्छा वो भी बैठा है, सुभान अल्लाह, सब कहो सुभान अल्लाह, वो भी बैठा है पीछे। सादे आदमी हमें पता नहीं चलता भी क्या हो रहा है। अल्लाहु अकबर। ज़कात का मामला आ गया। सहाबा 100% ज़कात अदा करने वाले थे कि नहीं थे? बोलो बोलो बोलो, थे कि नहीं थे? रोजा आ गया रमजान का, रोजा आ गया रमजान का, 100% रोजेदार थे कि नहीं थे? थे ना? अल्लाहु अकबर। 100% रोजेदार, 100% नमाजी, 100% ज़कात देने वाले, और जिन पे हज लाजिम था। हज ये मर्द भी औरतें भी, जो मर्दों के अंदर ये औसाफ थे वही औसाफ औरतों के अंदर भी थे।
آج نہ مردوں کے اندر ہے نہ عورتوں کے اندر ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات. یہ کچھ اوصاف گنتے آنا، میں پڑھوں گا آپ نے گننے ہیں، پھر میں ان کو بتاؤں گا. اتنے اوصاف جو مردوں میں صحابہ میں تھے وہی بعین ہی عورتوں میں بھی تھے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرہ واجرا عظیما. کتنے اوصاف ہو گئے؟ 10 اوصاف میں صحابہ صحابیات کے آگے نہیں بڑھ سکے. آج روزے آ رہے ہیں، عورتوں کو روزے ہوں گے مردوں کو نہیں ہوں گے، مردوں کو ہوں گے عورتوں کو نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ نوجوان بچوں کو نہیں ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا، اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا یا ایھا الذین کتب علیکم الصیام، یا ایھا الذین کتب علیکم الصیام نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا. آمنو ایمان والوں پہ روزے فرض کر دیے گئے، اللہ نے روزے فرض کیے ہیں، یہ لاگو نہیں ہو رہے ایمان والوں پر. جو ایمان مسجد میں نماز کے لیے نہیں لا سکتا وہ رب ذوالجلال کی جنت میں تمہیں کیسے لے جائے گا؟ ناراض نہ ہونا. آج جو ایمان مسجد میں نہیں لا سکتا وہ کل پل صراط کا سفر کیسے کرائے گا؟ کرا لے گا. رمضان المبارک کا دن قریب ہے، آ رہا ہے. رمضان المبارک کے 3 عشرے ہیں. پہلا عشرہ رحمت کا، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. بولو پہلا عشرہ اور میرا دعویٰ میں کہتا ہوں ضرورت نہیں ہے. دیکھ لینا مسجدوں میں دیکھ لینا. دوسرا عشرہ مغفرت کا اور ضرورت نہیں ہے. اور تیسرا عشرہ عتقم من النار، اپنے آپ کو جہنم سے آزادی کا. اور اللہ نے موقع دیے ہے، موقع کہ یہ رمضان آ رہا ہے، سراسر خیر و رحمت، برکت، مغفرت، سعادت کا مہینہ ہے. رحمتیں لوٹ لو، گناہگاروں مغفرت کرا لو، اور اپنے کیے پہ جو جہنم کے مستحق بن گئے ہو اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لو. اللہ نے موقع دیے ہے، رمضان جیسا موقع دیے. اور رمضان کا دن کو روزہ ہوتا ہے، یہ اللہ نے فرض کیے ہے. رمضان کی تراویح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے سنت قرار دی ہے. دن کو روزہ رکھو، رات کو ماں کا لال مصلی پہ کھڑے ہو کے الحمد سے والناس تک قرآن سنائے، اور پیچھے ماں کے لال بوڑھے جوان بچے اللہ کا قرآن سنے. سنانے والا بھی اللہ کی رضا کے لیے سنائے، سننے والے بھی اللہ کی رضا کے لیے. اللہ اس پہ بھی راضی ہو جائے، اللہ ان پہ بھی راضی ہو جائے. یہاں پر مولانا عبدالکریم شاہ صاحب نور اللہ کچھ فرماتے تھے، سناتا چلا نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت جی فرمایا کرتے تھے رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا. فرمایا ان ماں باپ پہ قربان جاؤں جن کا لخت جگر، جن کا بیٹا، جن کا نور نظر مصلی پہ کھڑا ہو کے رمضان کی رات کو اللہ کا قرآن سنا رہا ہے. حضرت اتنا فرمایا کرتے تھے، لیکن اس فقیر نے ایک جملے کا اضافہ کیا کہ وہ بھی سنانے والا بھی خوش قسمت ہے،
ان کے ماں باپ بھی خوش قسمت ہیں، لیکن جو لوگ رات کو پاؤں کے بل کھڑے ہو کے اللہ کا قرآن اللہ کی رضا کے لیے سن رہے ہیں وہ بھی خوش نصیب ہیں، ان کے ماں باپ بھی خوش نصیب ہیں۔ اور دوسرا نمبر آ گیا افطار کا۔ کس کا آ گیا؟ افطار کا آ گیا۔ افطار کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزے دار کو افطاری کرائے برابر کا ثواب پائے، برابر کا ثواب۔ اب صحابہ کرام پریشان ہو گئے، غریب تھے، غریب ایمان دیکھ، پھر رجوع کیا۔ آج وہ رجوع ختم ہوا، صحابہ تک تھا، تابعین تک تھا، جب تبا تابعین آئے یہ خود پیدا ہوتے ہوئے عالم فاضل تھے۔ یہ گناہ ہے جو پڑھا ہوا نہ ہو اور مسئلے بتائے، یہ گناہ ہے، نہ بتائے، احتیاط کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطار کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ پیٹ بھر کر کھلاؤ، ایک کھجور کا دانہ، آدھا دانہ، ایک پانی کا گھونٹ، ایک لسی کا گھونٹ، اور اس کے ثواب میں سے کمی بھی نہیں کی جائے گی، اس کے ثواب میں سے کمی بھی نہیں کی جائے گی۔ تو میں اپنے معروضات کو آج ادھر، میرا خیال میں مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا، سفر لمبا ہو گیا، تو انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو ادھر سے انشاءاللہ آگے بات کریں گے۔ میں نے جو ٹوٹا پھوٹا سبق سنایا ہے نا، معذرت کے ساتھ آپ لوگوں نے اس فقیر کے حق میں دعا کرنی ہے کہ اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے، اس کو اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ میرے مرشد مفتی محمد حسن صاحب فرمایا کرتے ہیں اللہ ہم سب پہ فضل فرمائے، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔